باب التیمم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے آ رہے تھے. کہاں سے؟ غزوہ کفار کے ساتھ جہاد کا نام ہے. کفار کے ساتھ جہاد کا معنی ہے کفار سے لڑنے کا نام. ٹھیک ہے. جب جہاد سے فارغ ہو گئے تو ایک جنگل میں سونے کے لیے اتر گئے. عائشہ صدیقہ بھی سو گئی. سوتے میں آپ کے گلے کا ہار ٹوٹ گیا. اونٹ چرتے چرتے اس کے اوپر بیٹھ گیا. شہری کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیدار ہو گئے. وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا. اب اگر جاتے ہیں تو ہار رہ جاتا ہے, نہیں جاتے تو نماز نکلتی ہے. وہاں ٹھہرے رہے اور ہار کو ڈھونڈتے رہے. بالآخر آیت تیمم نازل ہو گئی کہ ان کنتم علی سفر ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. ایک صحابی نے بآواز بلند کہا ما اول برکتکم یا اہل صدیق, کہ اے ابو بکر کے گھر والوں, یہ تیمم جو ایک برکت اللہ نے عطا کی, یہ پہلی برکت نہیں ہے. آپ کے خاندان کی وجہ سے اللہ بہت سے برکات نازل فرماتے. یہ تو تیمم. اب تیمم کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں تیمم یہ ہے ایک ہی ضرب سے منہ بھی اور ہاتھ بھی. امام شافعی کہتے ہیں تیمم یہ ہے ضربتین تو دو ہے, لیکن ضربہ ثانی سے مرفقین تک نہیں ہے, رسغین تک ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تیمم ضربتین ہے, ضربۃ للوجہ اور ضربۃ الی المرفقین. ٹھیک ہے. اچھا, تبلیغ میں جاؤ تو وہ خوب بتاتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر ایسے ان دو کو بچانا. اور جب وضو کا طریقہ بتاتے ہیں پھر غسل کا طریقہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں یہاں تک پانی پڑتا ہے, بیڑا غرق کر دیا. اگر اس کا روزہ ہو. غسل میں 3 فرض ہے. ایک فرض صرف منہ بھر کر پانی لینا, یہاں تک غرغرہ نہیں کرنا, اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا. جدید خپل دین دی هغه بیانوي. عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس, اس امت کو فضیلت دی گئی ہے یہود نصارہ پر بثلاث, 3 وجہ سے. جعلت صفوفنا كصفوف الملائکہ, ایک تو نماز میں ہماری سب فرشتوں کی سب جیسا ہے, یعنی سیدھے کھڑے ہوتے ہیں, اور یہود نصارہ گول دائرہ بنا کر نماز پڑھتے تھے. دوسرا وجعلت لنا الارض كلها مسجدا, ہماری لیے روئی زمین مسجد ہے, اور یہود نصارہ کی نماز مسجد کے علاوہ دکان پہ, گھر پہ, راستے پہ جائز نہیں کی, ہماری لیے ہر جگہ جائے گی. تیسرا وجعلت تربتها لنا طهورا, اور زمین کی مٹی بھی ہماری لیے مطہر ہے. اذا لم نجد الماء, یہ جواز تیمم ہے. عن عمران قال كنا في سفر, ہم سفر میں تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ. فصلى بالناس, نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی لوگوں کو. فلما انفتل, جب لوٹے اپنی نماز سے, اذا هو رجل معتزل, تو پھر بگاڑا ایک طرف جدا بیٹھا ہوا تھا. لم يصلي مع القوم, اس نے نماز با جماعت نہیں ادا کی. حضور نے پوچھا ما منعك یا فلان, اے فلان کس چیز نے منع کیا ان تصلي مع القوم, نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ؟ اس نے کہا
اصابتنی جنابت، یا رسول اللہ مجھے احتلام ہو چکا تھا، ولا ماء، اور پانی ہے نہیں. حضور نے فرمایا علیک بالسعی، یہ مٹی استعمال کرتے یعنی تیمم کرتے، یہ اس بات سے تیمم ہے. فإنه يكفيك، یہ تیرے لیے کافی ہے. عن عمار قال جاء رجل، ایک آدمی آیا حضرت عمر ابن خطاب کے پاس، کہنے لگا انی اجنبت، مجھے جنابت لاحق ہوئی ہے، فلم اصب الماء، تو مجھے پانی نہیں ملا. پانی تو حضرت عمر نے سائل کے سامنے عمار کو کہا تھا کہ تیمم کا حکم تو ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم حضور کے ساتھ سفر میں تھے، تمہیں بھی احتلام ہوا عمار اور مجھے بھی ہوا، تو تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی اور میں نے کپڑے اتارے اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا. اور بعد میں حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا عمر اپنی اتنی تکلیف کیوں دی، بس ایسے ہی کر لیتے. بات سمجھ رہے؟ تو حضرت عمر نے اس سائل کو کہا کہ تیمم کرو. عن عمار قال جاء رجل، ایک آدمی عمر ابن خطاب کے پاس، وقال، پوچھا، انی اجنبت، مجھے جنابت لاحق ہوئی ہے، فلم اصب الماء، پانی تک پہنچ نہیں سکتا. تو عمار نے عمر کو کہا اما تذکر، عمر آپ کو یاد نہیں ہے، ان کنا فی سفر، ہم دونوں سفر میں تھے، انا و انت، فاما انت فلم تصلی، آپ کو جنابت لاحق ہو گئی، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی، واما انا، کہ میں تھا، فتمعت، میں نے کپڑے اتار کر لوٹ پوٹ ہوا مٹی میں، فصلے، تو میں نے یہ نبی علیہ السلام کو ذکر کیا. فرمایا انما کان یکفیک ہکذا، آپ کے لیے یہ کافی تھا. فضرب النبی علیہ السلام بکفیہ الارض، زمین پر دونوں ہتھیلی مارا، ونفخ فیہما، اور اس میں پھونکا کہ گرد و غبار اتر جائے. ثم مسح بہما وجهه وکفیہ، یہ امام شافعی کی دلیل ہے، یا امام احمد ابن حنبل کے کہ دیکھو یہاں ایک ہی مرتبہ ہاتھ مارا اور اسی سے چہرہ اور اسی سے ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو طریقہ تیمم ہے، تمام تیمم نہیں ہے. یعنی طریقہ تیمم کا ہے کہ مٹی استعمال کرو اور ہاتھ رکھنے سے رکھو اور منہ اور ہاتھوں میں کرو. وعن ابی الجہم ابن حارث ابن شمہ قال مررت علی نبی علیہ السلام، میرا گزر ہوا نبی علیہ السلام پر اور حضور پیشاب فرما رہے تھے، میں نے سلام کیا، فلم یرد، آپ نے جواب نہیں دیا، علیہ مجھے، حتی اقام الی جدار، حتی کہ آپ کھڑے ہو گئے ایک دیوار کی طرف، فحتہ بعصا، اس کو کھرچ دیا لاٹھی کے ساتھ جو حضور کے ہاتھ میں تھی. کھرچ نہیں لی تھا کہ بارش ہوئی تھی، اوپر گارا تھا تو گارے کو ہٹایا، نیچے خشک دیوار نکل آئی، اس پر مسئلہ سے. ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه وذراعه ثم رد علي، پھر جواب سلام کر دیا مجھ پر، ولم اچھا. الفصل الثاني عن ابي ذر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان السعید، مٹی پاک، وضوء المسلم، پانی ہے مسلمان کا، اگرچہ وہ پانی نہ پائے 10 سال تک، جب پانی پائے فلیمسح بشرہ، لگائے پانی اپنے جسم کو، وان ذلک خیر، تیمم جو ہے یہ بہتر ہے پانی نہ ملنے تک. عن جابر قال خرجنا فی سفر، ہم نکلے ایک سفر میں، فاصاب رجلا منا حجرا، تو ہماری ایک صحابی کو کافر نے پتھر مارا، فشجہ فی راسہ، اس کو سر میں زخمی کیا، رات اس کو احتلام ہوا. اس نے اپنی ساتھیوں سے پوچھا کہ تم پاتے ہو میری لیے اجازت تیمم کرنے میں؟ انہوں نے کہا ما نجد لک رخصتا، چونکہ جنابت ہے تو تیمم کافی نہیں ہے، وانت تقدر علی الماء، اور آپ پانی استعمال کرنے پر قادر ہے. وہ مجبور ہوا، فاغتسل، اس نے غسل کیا، اب وہ پانی اس کے زخم میں گیا، فماتا، وہ فوت ہوا. فلما قدمنا علی نبی علیہ السلام، جب ہم مدینہ واپس آئے حضور کے پاس، اخبر بذالک، حضور کو اطلاع دی گئی. نو قال، حضور نے فرمایا، قتلوا، ساتھیوں نے ان کو مار ڈالا، قتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے. اللہ سألوا اذا لم يعلموا، تم کیوں مسئلہ نہیں پوچھتے تھے جب تمہیں علم نہیں تھا؟ فإنما شفاء العی، شفا جہل کا، السؤال عن المسئلہ. انما کان یکفیہ، اس جنوب کے لیے یہ کافی تھا جو زخمی تھا، ان یتیمم، کہ وہ تیمم کرتا. ٹھیک ہے.
اور یا یہ کہ غسل کرتا لیکن یعصب وہ پٹی لگاتا اپنی زخم کے اوپر کپڑے کا اور پھر مسح کرتا کپڑے پر اور یغسل سائر جسدہ. عن ابی سعید الخدری قال خرج رجلان، دو آدمی نکلے سفر میں تو نماز کا وقت آیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، دونوں نے پاک مٹی سے تیمم کی اور نماز پڑھی، پھر انہوں نے پانی پایا وقت کے اندر، فاعاد احدهما الصلاۃ بوضوء، تو دوسرے نے وضو کر کے پھر لوٹائی نماز اور دوسرے نے نہیں لوٹائی، پھر آیا حضور کے پاس، انہوں نے فذکر ذلک، فقال حضور نے فرمایا للذی لم يعد، جس نے نماز نہیں لوٹائی، اصبت السنۃ واجزأتک صلاتک، آپ نے سنت پر عمل کیا اور کافی ہے آپ کے لیے وہ نماز جو تیمم سے اپنے پڑھی تھی. وقال للذی توضأ واعاد، اور جس نے وضو کر کے نماز لوٹائی، لکل اجر مرتين. مسئلہ یہ ہے کہ تیمم سے انسان نماز پڑھے اور وقت کے اندر پانی مل جائے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. اقبل النبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام آ رہے تھے من نحوی بیری جمل، بیری جمل کی طرف سے، فلقیہ رجل، ایک آدمی آپ سے ملا، اس نے آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا حتیٰ کہ متوجہ ہو گئی جدار کی طرف، پس مسح کیا اپنا منہ مبارک اپنے ہاتھوں کو تیمم سے، ثم رد علیہ السلام. یہ بیان اولا کے لیے بغیر وضو کے سلام کا جواب دینا جائز. عن عمار بن یاسر انه كان يحدث انهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے تیمم کیا حضور کے ساتھ بالصعید لصلاۃ الفجر، فضربوا باكفهم الصعید، انہوں نے اپنی ہتھیلی مٹی پر ڈالی، ثم مسحوا بوجوههم، پھر چہروں کو مسح کیا، مسحة واحدہ، ثم عادوا، پھر دوبارہ ہاتھ ڈالا، فضربوا باكفهم الصعید مرة اخرى، فمسحوا ایدیهم كلها الى المناکب والاباط. یہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ ضربتین دو ہے، ضربتیں ایک بار چہرہ کے لیے اور ایک بار ہاتھوں کے لیے، رسنین تک یا یہاں تک، یاد ہے تو یہاں تک. یہ افضل کا بیان ہے کہ تیمم وضو جتنی زیادہ دور تک کرے اتنے سیوارات پہنائے جائیں. باب الغسل المسنون.